ٹینٹ پیگنگ گھڑ سواری کا جو مقابلہ ہے، بیسیکلی گھڑ سواری نیزہ بازی کا مقابلہ، اس کو مردوں سے زیادہ منسوخ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، خواتین اس میدان میں بھی اب آگے آ رہی ہیں، اور ٹینٹ پیگنگ جو ہے اس میں اب پاکستانی خواتین بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھا رہی ہیں. اور لیٹسٹ جو ہیں ان میں انم شکور ہیں جو بنت الزہر لیڈیز ٹینٹ پیگنگ کلب کی کیپٹن بھی ہیں. ایبسلیوٹلی انم اب تک 10 سے زائد ٹینٹ پیگنگ مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں اور پاکستان میں خواتین کو اس کھیل کی جانب راغب کرنے کے لیے سرگرم کردار بھی ادا کر رہی ہیں. تو چلیے کامیابی کا یہ منفرد سفر کیسے شروع ہوا، ٹینٹ پیگنگ کی دنیا کتنی مشکل ہے، یہ سب جان لیتے ہیں. انم شکور ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبح بخیر، بہت بہت شکریہ انم آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ہمیں، گھڑ سواری کا شوق کیسے پیدا ہوا اور ٹینٹ پیگنگ کی طرف کس طرح سے آپ نے موو کیا؟ جی، بائی پروفیشن آئی ایم اے مینیجر آپریشنز ایٹ اے گلوبل مائکرو فائنینس نیٹورک اینڈ آن دا ہابی اینڈ پیشن سائڈ آئی ایم اے رائڈر اینڈ اے ٹینٹ پیگر. 2023 میں نے اپنی گھوڑ سواری کے سفر کا آغاز کیا تھا اپنی بھانجی دعا فاطمہ کو دیکھ کر. جب ہم دعا کو رائڈنگ پر لے کر جاتے تھے تو اس کے اندر ہم نے بہت سی امپروومنٹس دیکھی تھی. نمبر 1 شی ہیڈ دا ایشو آف ناک نیز، سو وہ تو اس کا ایک الگ ایشو سے ریزالو ہو گیا. اس کے علاوہ شی واز ویری شائے، تو اس میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. سیلف کانفیڈنس کے علاوہ اس کے اندر ٹرسٹ لیول بہت زیادہ بڑھتا گیا. شی اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ پیپل، شی اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ دا بیسٹ شی یوز ٹو رائڈ. تو اس کو دیکھ کے اسی طرح مجھے بھی شوق ہوا کہ مجھے بھی گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ اپنا بانڈ کریٹ کرنا ہے. تو اس طرح میں نے اپنی رائڈنگ کا سفر کا آغاز کیا. اینڈ دین 2025 میں نے باقاعدہ نیزہ بازی کا جو ہے سفر اسٹارٹ کیا تھرو بنت زہرا لیڈیز ٹینٹ پیگنگ کلب آف پاکستان، جو میرا اپنا خود کا کلب ہے نیزہ بازی کا، جس کی میں کیپٹن بھی ہوں. اور مجھے جو ہے نیزہ بازی میں انسپائر کرنے والے میرے استاد چودھری نزاکت حسین گجر ہیں، جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. مجھے باقاعدہ اس کی ٹریننگ، باقاعدہ اس کی تربیت دی ہے، ہر اس کی اونچ نیچ، اچھی بری چیز سکھائی ہے اس کھیل کی. میں اس طریقے سے جو ہے نیزہ بازی کے میدان میں اتری ہوں. اچھا، ٹینٹ پیگنگ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل گیم ہے، بہت ہی مہارت طلب. اچھا، اس میں کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ فٹنس یا پھر مائنڈ فوکس، کیا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ جی بالکل، نیزہ بازی ایک روایتی اور مہارت والا کھیل ہے. نیزہ بازی میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جانباز اور دلیر لوگ ہی کھیل سکتے ہیں، کمزور دل والے نیزہ بازی کے میدان میں نہیں اتر سکتے. تو میں مانتی ہوں کہ جب آپ گھوڑے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو گھوڑا آپ کے اندر جب کانفیڈنس پیدا کرتا ہے تو وہ کمزور دل انسان بھی جو ہے وہ دلیر بن جاتا ہے ایک ٹائم آنے پر. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بانڈ پر، آپ کا بانڈ کیسا ہے، آپ کا ٹرسٹ لیول کتنا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں باقی بالکل جسمانی فٹنس جو ہے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو ناٹ فزیکلی فٹ یا ایموشنلی اگر آپ یا ایموشنلی اور مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں تو یہ گیم جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں، آپ نیزہ بازی جس سے بھی سیکھ رہے ہیں، جو آپ کا استاد ہے وہ ماہر ہونا چاہیے، وہ بہت اچھا استاد، بہترین استاد اس کو ہونا چاہیے جو آپ کو اس گیم کی ہر باریکی سے واقف کرا سکے. کیونکہ اگر آپ اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں تو آپ ایک جو ہے 1000 کلو کے بیسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لیونگ بینگ ہے، کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتی ہے. گھوڑوں کے موڈ سوئنگز بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں انسانوں کی طرح. تو آپ کو اس کی باریکیوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ گھوڑا اگر یہ کام کر رہا ہے تو میں نے اس کو کس طریقے سے واپس جو ہے مطمئن کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہے اور بالکل ایزی لے کر چلنا ہے. تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس کھیل کی آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو آنی چاہیے. بھائی آپ نے تو ٹینٹ پیگنگ سیکھی ہے نا، بٹ کیا گھوڑے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ٹینٹ پیگنگ میں کب اس نے تھوڑی سی اپنی اسپیڈ کو سلو کرنا؟ ہاؤ ڈو یو کنٹرول آل آف اٹ؟ یہ ایک بڑی کوآرڈینیشن کی بات ہے، آپ کے ایموشنز اس اینیمل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. سو یہ بانڈنگ کیسے بنائی جاتی ہے؟
جی، ایک گھوڑے اور گھوڑ سوار کا رشتہ بالکل ایسے ہے جیسے دو بیسٹ فرینڈس کا رشتہ ہوتا ہے، اور دو بیسٹ فرینڈس کا رشتہ ٹرسٹ پہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ گھوڑے کی مالش، گھوڑے کی خوراک، گھوڑے کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ یہاں پہ بیان کروں گی کہ جب میں نے اپنا پہلا گھوڑا خریدا تھا تو جو میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے پورے 1 مہینے تک اس گھوڑے پہ سواری نہیں کرنے دی تھی۔ انہوں نے مجھے پہلے بولا کہ گھوڑے کی مالش سیکھو، سب سے پہلا سٹیپ تمہارا یہ ہے۔ مجھے ٹاسک دیے جاتے تھے ہر روز کے، مالش سیکھو، مالش کے بعد اس کو خوراک کتنی دینی ہے، کون سی دینی ہے، یہ چیزیں سیکھو۔ پھر اگر گھوڑا خدا نخواستہ کبھی بیمار ہو گیا ہے تو وہ بیماری کون سی ہے، اس میں کون سی دوا دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، گوشت میں دینی ہے یا وینز میں دینی ہے، سیڈل کیسے لگانا ہے، اس کا سیڈل اتارنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں، اور 1 مہینے کے بعد جا کر انہوں نے مجھے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کی اجازت دی۔ تو میرے گھوڑے سے بانڈ بہت سٹرونگ ہے الحمدللہ۔ میرا گھوڑا ماشاءاللہ سے میری ہر بات مانتا ہے، اور جب آپ اس لیول کا ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہو اپنے گھوڑے کے ساتھ تو گھوڑا اپنے مالک کو پھر کامیابی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، وہ اس کو کبھی پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ اور بالکل جی، گھوڑا بہت حساس جانور ہے، وہ اپنے سوار کی ہر جذبے کو، ہر جو ہے نس کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، کیا نہیں فیل کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی دن ایموشنلی ڈسٹرب ہو کر گھوڑے کے پاس آئیں نا تو آپ فیل کریں گے کہ گھوڑا بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ آپ نروس ہو کے اس کے اوپر بیٹھیں گے تو گھوڑا بھی نروسنس میں آ جائے گا، وہ آپ کو اپنی چال سے بتا دے گا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے اوپر کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں گھوڑے کی، جو آپ کے بانڈ کے ساتھ ہی گھوڑے کے جو ہے نا رشتہ ایک ڈیولپ ہوتا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ نزاکتیں جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا آخر میں پاکستان میں خواتین کے لیے نا ہارس رائڈنگ ہو یا ٹینٹ پیگنگ ہو، کیا چیلنجز ہیں؟ اور یو آر لیڈنگ ون آف دا اسکولس، لیکن اس کے علاوہ سہولیات کیسی ہیں ہمارے پاس؟ پاکستان میں تو خواتین کے لیے صرف گھوڑ سواری ہی نہیں، کسی بھی شعبے میں آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ مگر گھوڑ سواری کے لحاظ سے اگر میں یہ کہوں تو جو سب سے بڑا چیلنج ان کو فیس ہوتا ہے وہ گھر سے پرمیشن ملنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی لڑکی اپنا انٹرسٹ شو کرتی ہے کہ میں نے گھوڑ سواری کرنی ہے اور نیزہ بازی کرنی ہے تو سب سے پہلا گھر والوں کا ریاکشن آئی تھنک یہی ہوتا ہے، یہ مردوں کا کھیل ہے، اس میں جا کر تم کیا کرو گی؟ مگر بہت سے سپورٹیو فیملیز بھی ہوتی ہیں، جیسا میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ شروع میں تھوڑا بہت کہا کہ کیا کرو گی اس میں جا کے، اس سے کیا ملے گا، تو جب انہوں نے مگر مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، مجھے پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری فیملی نے۔ اسی طرح کے چیلنجز لڑکیوں کو آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گراؤنڈ میں جب مردوں کا ہجوم دیکھتے ہیں لوگ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ لڑکیوں کے آنے کے لیے یہ ماحول نہیں ہے، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے اب تک 1.5 سال میں پچھلے جتنے بھی میلے کیے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ پروٹوکول پرووائڈ کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ ہم کہیں باہر سے آئے ہیں، بلکہ ایسے لگا ہے کہ ہم انہی کے گھر کا حصہ ہیں، انہی کی بہنیں، انہی کی بیٹیاں ہیں جو اس میدان میں آئی ہیں، اور ہمیں بہت سپورٹ کیا گیا ہے۔ گھوڑ سواری کی تربیت ہی ہونا جو ہے وہ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ان کو اتنے زیادہ مواقع ملتے نہیں ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں مگر اپرچونٹیز نہیں ہیں، یا ان کے آس پاس ان کے علاقوں میں کلبز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی پراپر اکیڈمی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ اس جو ہے کھیل میں آنے کے لیے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ انم، وشنگ یو آل دی بیسٹ فار فیوچر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔